جی شاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ امریکہ رہے ہیں، امریکہ میں آپ نے اتنی اچھی نوکری چھوڑ دی، اس کے بعد آپ پاکستان آ گئے، کیسے سروائیو کریں؟ اور دوسرا یہاں کے حالات اور امریکہ کے حالات میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ میں اسی مٹی میں پلا بڑا ہوا. میں پڑھنے کے لیے باہر چلے گیا، وہیں میں نے اپنی اسٹڈی کی اور وہیں میں نے بزنس بھی کیا. تو انسان جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کئی یادیں ایسی ہیں جو آپ نہ چاہتے ہوئے نہیں بھلا سکتے ہیں. تو میں نے بھی سوچا، میں نے کہا کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور اوپر سے خان صاحب نے بھی مجھے کہا تھا کہ آپ پاکستان آئیں تو آ کے مجھے جوائن کریں. تو میں نے کہا ایک ایسے بندے کے ساتھ لگتے ہیں جو ملک کا خیر خواہ ہے، جس سے اپنا کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیشہ جو بھی سوچتا ہے وہ ملک کی سوچتا ہے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کی عزت کے لیے وہ ہر وقت سوچتا رہتا. تو میں نے کہا کیوں نہ ایسے آدمی کو جا کے جوائن کیا جائے. تو میں پھر یہی سوچ کے میں پاکستان آ گیا، اور میں نے اتنی اچھی جاب جو میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ کام کرتا تھا وہ میں نے چھوڑی. میں ایز اے CEO بھی کام کر رہا تھا. تو پھر میں نے جب یہ سوچا کہ اگر میں ان چیزوں کو سوچتا رہوں گا، اگر میں پیسے کو دیکھتا رہوں گا تو پھر تو میں کبھی بھی پاکستان نہیں جا سکتا. تو آخر سب چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے میں نے یہی سوچا، میں نے کہا نہیں اب پاکستان جانا ضروری ہے. پاکستان جا کے اپنے ملک میں رہتے ہیں تو وہاں بھی تو لوگ ہیں، وہ بھی تو اس ملک میں سروائیو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی روٹی دے رہی ہے. تو میں جب یہاں آیا مجھے یہ سب ذمہ داری دی گئی، تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے جتنا بھی عرصہ باہر گزارا وہ میں نے صرف وقت ضائع کیا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں رزق ادھر لکھا ہوا تھا، میرا بزنس بھی تھا، میں نے اسٹڈی بھی کی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ادھر رزق لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے عزت سے مجھے یہاں پر ایک عزت بھی ملی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اچھے طریقے سے مجھے سروائیو بھی کروا رہی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ میں جب وہاں تھا یا یہاں تھا، لیکن یہ انسان کی ایک سوچ ہے. بالکل. سوچ کیا ہے کہ کیا آپ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہاں پر ایسے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی ہم پاکستان میں جا کے سیٹل نہیں ہو سکتے. میں ان سب چیزوں کو نہیں مانتا. اگر وہ جس ملک میں رہے ہیں، جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں وہ دوبارہ آ کے سیٹل نہیں ہو سکتے تو کیا وہ اس ملک میں رہیں گے جس ملک میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہے، ہم پیسے کماتے ہیں. پیسے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی کمائے جا سکتے ہیں اگر آپ ایک خلوص دل سے، نیت صاف سے پیسے کمائیں، اور یہاں بھی کمائے جا سکتے ہیں. اور میرا ایمان ہے، میں بڑے آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ ایمانداری سے کام کریں تو باہر کے ملکوں سے زیادہ آپ پیسے کما سکتے ہیں. میرا پروفیشنل بھی، میں نے ایز اے MBA بھی کیا ہوا ہے، میں نے سول انجینئرنگ بھی کی ہوئی ہے، میرا ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اچھا اور ایمانداری سے، سچائی سے کام کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ جتنی حق حلال کی روزی اپنے ملک میں کما سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، اپنے کلچر میں رہتے ہیں، اپنے مذہب میں رہتے ہیں، اپنے دوستوں میں رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں رہتے ہیں، اور آپ کو 5 وقت کی اذان سننے کو ملتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. اچھا شاہد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی جدوجہد کے بعد عمران خان صاحب نے کافی عرصہ جو ہے پارٹی کو بنے ہوئے ہو گئے، انہوں نے جدوجہد کی پنجاب کے اندر، کیا پورے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹائم گورنمنٹ ہے. تو جو نئے چہرے ہیں ان کو اچھی اچھی چیزوں سے نوازا گیا، ان کو اچھے اچھے عہدے دے دیے گئے. آپ اتنے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کو ابھی تک کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. ایسا کیوں سلوک کیا جاتا ہے ورکرز کے ساتھ؟ جو لیڈران ہیں وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بات ہے، یہ میرا خیال ہے کہ جو میری سینئر لیڈرشپ ہے نا وہ اس کا اچھے طریقے سے جواب دے سکتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کی کیلکولیشن میں نے بھی کی ہوئی ہے. وہ یہ ہیں کہ آپ پارٹی کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، کتنے سنسیئر ہیں. جو کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے آج تک پاکستان میں آئے ہوئے اور پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداریاں نبھاتے ہوئے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے اپنے اوپر کسی قسم کی کسی بھی قسم کی مجھے کوئی ایسی بات ہو کہ میں اپنے آپ کو غلط ثابت کر سکوں کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. میں نے
آپ کو آج میرا خیال ہے کہ پہلی بار میں اس چینل پہ بات کرنے لگا ہوں. مجھے اپنے پہ بڑا فخر ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بڑا یقین ہے. میں نے زندگی میں کبھی 2 نمبر کام نہیں کیا اور میں نے کبھی بھی کسی چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا. جب میں پریزیڈنٹ پنجاب تھا مجھے بہت سی آفریں ہوئیں کہ بھئی آپ یہ کر لیں یہ کر لیں. میں نے کہا نہیں, میں اس طرح کے کام کبھی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ انسان نے اگر 2 روٹی کھانی ہے یا اگر عزت کی نہیں کھا سکتا تو کیا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت دی ہوئی ہے. باقی رہی بات کہ آپ نے کہا کہ اس وقت تک پوزیشن کوئی نہیں ملی, میری 2-3 نومینیشن تھی, لیکن وہ نومینیشن میری اس لیے پوری نہیں ہو سکی کیونکہ جن لوگوں کو اچھے عہدے دیے گئے اور ان کو ایگزیکٹو پوزیشن دی گئی, انہوں نے ہی اپنے لوگ کچھ تو انہوں نے امپورٹ کیے باہر سے, کچھ ان کے یہاں تھے جو ان کے یس مین تھے ان کو انہوں نے نوازا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جو ایماندار, مخلص اور اس ملک کا خیر خواہ ہے. بلکہ انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ آپ مجھے آ کے ملیں, تو میں نے بجائے کہ کسی کو کہنے کے کہ بھئی آپ میری سفارش کریں, میں ٹائم لے کے دیں, میں نے 3 بار اپلیکیشن فائل کی پرائم منسٹر ہاؤس میں. انہوں نے ڈائری نمبر بھی لگایا اور ڈائری نمبر لگانے کے بعد بھی مجھے اپوائنٹمنٹ ابھی تک نہیں ملی, جس کا مجھے گلہ بھی ہے. مجھے اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بھی گلہ ہے اور ان کی جو وہاں پر ایک ٹیم ہے جو یہ سارے معاملات کو دیکھتی ہے, مجھے ان سے بھی گلہ ہے کہ میں تو ایک پراپر چینل کے تھرو آپ کے پاس آ رہا ہوں اور میں نے کسی کی کوئی سفارش نہیں کی اور نہ ہی میں نے کسی کو کہا ہے کہ بھی آپ میرے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ لے کے دیں. حالانکہ اگر میں کسی کو کہوں تو میں بڑا ایزی طریقے سے اپوائنٹمنٹ لے بھی سکتا ہوں, لیکن میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کسی کو کہوں کہ بھی آپ مجھے اپوائنٹمنٹ لے کے دیں. میری 1-2 بار خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, ایک بار گورنر ہاؤس میں بھی ملاقات ہوئی, وہاں بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, بڑے پیار سے, بڑی محبت سے جب بھی پیش آتے ہیں, بڑے پیار سے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں. اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا لیڈر اس طرح کا ہے, میں ان کو اپنا لیڈر, اپنا بڑا بھائی, میں ان کو سب کچھ اپنا سمجھتا ہوں. تو یہ ہے کہ اب ان کے پاس جانا تو بالکل ایسے ہو گیا کہ جیسے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن پھر بھی مجھے ایک امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں ان کے پاس جا کے جو اپنا موقف ہے میں بیان بھی کر سکتا ہوں اور انہیں سمجھا بھی سکتا ہوں, بتا بھی سکتا ہوں. میرے پاس کافی چیزیں ہیں, کافی پلاننگ ہے اکانومی کے حوالے سے, بزنس کمیونٹی کے حوالے سے, کہ میں جب امریکہ میں تھا, یہ 2001 کی بات ہے, میں وہاں پر ایز اے ڈیموکریٹ پارٹی میں ایز اے فیلڈ ڈائریکٹر کی حیثیت سے پورے نیو یارک اسٹیٹ کا میں ایز اے فیلڈ ڈائریکٹر رہا اور میں ایڈوائزر رہا وہاں پر ایز اے گورنر کا, اور پھر میں ایڈوائزر تھا ایز اے میئر کا بھی. میں نے فنڈ ریزنگ بھی کی پریزیڈنٹ اوباما کے لیے بھی, اور میرا ایک بڑا اچھا, مجھے بڑا فخر ہے کہ میں پاکستانی, وہ پاکستانی تھا جس نے فنڈ ریزنگ کی اور انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. اور میں یہاں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس ملک میں ہوں اور میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ ہوں جو اس ملک کا خیر خواہ ہے, تو میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب ان سے ملاقات ہوگی وہ ان چیزوں کو سمجھیں گے, اور وہ مجھے پوری امید ہے کہ جب سب چیزوں کو وہ دیکھیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ میں کن حالات سے گزرا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور اور بضرور اس چیز کو سوچ کے میرے اوپر اپنی مہربانی کرے گا. اچھا شاہزاد صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اس ٹائم, معاشی حالات بھی جو ہے کافی زیادہ خراب ہے, کرونا وائرس جو ہے پاکستان کے اندر اس ٹائم کافی زیادہ ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں, اتنے زیادہ کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں. چائنا سے یہ شروع ہوا تھا, اس کے بعد امریکہ, دیگر ممالک میں جو گیا, سعودی عربیہ میں گیا, انڈیا میں گیا, ایشیا کے تمام ممالک میں تقریباً کرونا وائرس ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, جو لوگ کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں, غریب طبقہ خصوصاً جو کہ جن کی ڈیلی ویجز ملازمین ہیں, ان کو مشکلات کا سامنا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس یہ تو خدا کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ وبا ہے جو اس دنیا میں اس طریقے سے لائی گئی ہے کہ اس کا ہم صرف اور صرف مقابلہ نہیں کر سکتے, اس سے لڑ سکتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں,
یہ جو وبا ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں. اور دیکھیں شروع سے ہماری اپوزیشن پارٹیاں اس چیز کے خلاف رہیں کہ بھی لاک ڈاؤن رکھیں تو ہمیں پورا پاکستان بند کر دے. لیکن میں اپنے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کا بہت شکر گزار بھی ہوں اور میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کے دل میں جتنی ہمدردی اور جتنی ان کی سوچ تھی انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اس کو ہم اس طریقے سے لاک ڈاؤن رکھیں تاکہ یہ جو مزدور طبقہ ہے جو دیہڑی دار ہے اس کے اوپر فرق نہ پڑے. یہاں پر لوگوں نے دوسری اپوزیشن پارٹیوں نے سیاست کی ہے, کرونا کے اوپر سیاست کی ہے. ان لوگوں کو ذرا خیال نہیں آیا کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبا ہے کہ بھئی ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی معافی مانگیں اور اس ملک کے لیے ہم دعا کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا ملک اس وبا سے نکلے. اب دیکھیں امریکہ میں دیکھ لیں, رشیا میں دیکھ لیں, چائنا میں دیکھ لیں, پورے گلف میں دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں. کیا ہم ان سے بالکل الگ ہیں؟ لیکن اس خان صاحب کے اس ویژن کو پوری دنیا نے مانا کہ واقعی لاک ڈاؤن مکمل نہیں ہونا چاہیے. ایسا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے جس سے بے روزگار دیہڑی دار طبقہ وہ بھی اپنے آپ کو سروائیو کرے. اور اب ان لوگوں نے خان صاحب کے اس ویژن کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, ہم نے اس سے لڑنا ہے, ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, یہ اسلامی ملک ہے, ہمیں جس طریقے سے بھی ہو سکے اس ملک میں اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے اور اس ملک کو لے کے چلنا ہے. ہمارے دشمن 24 گھنٹے ہمیشہ اسی سوچ میں پڑے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو ختم کیا جائے اور اس کو بالکل نقشہ سے بالکل ختم کر دیا جائے. لیکن ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہیں, ہم امت رسول سے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں, اس سے نہ ڈریں, لیکن جو احتیاطاً تدابیر ہیں ان کو ہم اپنائیں اور اس کے مطابق چلیں. جیسے خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی آپ ماسک پہنیں, اپنے آپ کو ایک فاصلے پہ رکھیں, لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں, لیکن